بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لونڈی سے نکاح کرنا مشت زنی سے بہتر ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علم سے لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن ایک نوجوان بیٹھا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھنا ہے، لیکن پہلے مجھے لوگوں سے حیا تھی اور اب آپ کی ہیبت مجھ پر طاری ہے، اس لیے پوچھ نہیں پا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عالم بمنزلہ باپ کے ہے، لہذا جو بات تم اپنے والد کے سامنے کر سکتے ہو میرے سامنے بھی کہہ دو۔ اس نے عرض کی، میں جوان ہوں اور شادی شدہ نہیں، اس لیے بعض اوقات جب زنا کا خوف ہوتا ہے تو میں مشت زنی کر لیتا ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے منہ پھیر لیا، فرمایا، افسوس، لونڈی سے نکاح کرنا مشت زنی سے بہتر ہے اور مشت زنی زنا سے بہتر ہے۔ یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ نکاح نہ کرنے والا ان 3 مسائل میں سے ایک میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے ہلکا لونڈی سے نکاح کرنا ہے، اس میں اپنی اولاد کو غلامی پر پیش کرنا ہے، اور اس سے سخت تر مشت زنی ہے اور سب سے بدتر زنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان میں سے کسی چیز کو بھی مطلقاً مباح قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ دونوں لونڈی سے نکاح اور مشت زنی ممنوع ہیں۔ ان کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے جبکہ ان سے بھی برے کام یعنی زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ جان جانے کا خوف ہو تو مردار کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو زنا پر ترجیح دینا مطلق مباح اور مطلق بھلائی کے معنی میں نہیں۔ جیسا کہ سڑے ہوئے ہاتھ کو کٹوا دینا اچھا نہیں، اگرچہ اس میں جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی نکاح افضل ہے کہ یہ مطلقاً مباح ہے، لیکن یہ فضیلت ہر ایک کے حق میں نہیں بلکہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ بہت سے لوگوں کی شہوت بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے سبب کم ہو جاتی ہے تو ان کے حق میں یہ فضیلت نہ رہے گی۔ باقی رہا اولاد کے حصول کا حکم، تو وہ عام ہے سوائے نامرد یا خصی کے۔ ایک سے زائد نکاح کرنے کی رخصت کیوں؟ مرد کو ایک وقت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی رخصت اس وجہ سے ہے کہ بعض طبیعتوں پر شہوت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ ایک عورت انہیں پاک دامن نہیں رکھ سکتی، یعنی ایک عورت سے ان کی شہوت پوری نہیں ہوتی تو ان کے لیے ایک سے زائد 4 بیویاں تک رکھنا جائز ہے، اگر اللہ عز وجل اسے ان سے مودت و محبت سے خوش کر دے تو فبا، ورنہ بدلنا مستحب ہے، یعنی ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کے وصال کے 7 دن بعد حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ منقول ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ نکاح کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے 200 سے زائد عورتوں سے نکاح کیا، کبھی ایک وقت میں 4 عورتوں سے ایک ساتھ عقد کیا اور کبھی 4 کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی اور بعد عدت دوسری عورتوں سے نکاح کر لیا۔ شرعی مصطفیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اشبخت خلقی و خلوقی، یعنی اے حسن تم سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حسن منی و حسین من علی، یعنی حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے نکاح کرنا بھی ان اخلاق میں سے ایک ہے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 عورتوں سے نکاح فرمایا، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے تھے جن کی 3 4 بیویاں تھیں اور جن کی 2 بیویاں تھیں ان کا تو شمار ہی نہیں۔ بعض اوقات شہوت کا باعث یعنی شہوت میں اضافے کا سبب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح کا مقصد تسکین نفس ہے، تو کم یا زیادہ نکاح کرنے میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یعنی اگر ایک بیوی سے خواہش پوری ہو جائے تو ایک ہی، ورنہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے 4 تک کر سکتا ہے۔ گھر کے معاملات کو چلانا۔ نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بیوی کی صحبت اختیار کر کے اس کی طرف دیکھ کر اور اس کے ساتھ کھیل کر نفس و دل کو راحت و انسیت حاصل ہو، تاکہ عبادت میں دل لگے، کیونکہ نفس اکتاہٹ کا شکار ہونے اور حق سے بھاگنے والا ہے۔ اگر اسے ہمیشہ اس کی طبیعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ سرکش ہو جائے گا، اور اگر کبھی کبھی اسے لذت والے کام سے راحت دی جائے تو
قوی و چست ہو جائے گا، اور عورتوں سے انسیت حاصل کرنے میں ایسی راحت ہے جو کرب کو دور کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ لہٰذا متقین کے لیے اپنے نفوس کو قابو میں رکھنے کے لیے مباح چیزوں سے راحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ترجمہ کہ اس سے چین یعنی آرام پائے۔ دل کو راحت پہنچانے سے متعلق 5 روایات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم نے فرمایا، دل کو ایک ساتھ سکون پہنچاؤ، کیونکہ جب اس پر جبر کیا جاتا ہے تو یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ اس کے لیے 3 ساعتیں ہوں، ایک وہ ساعت جس میں وہ اپنے پروردگار عز و جل سے مناجات کرے، ایک وہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور ایک وہ ساعت جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے علیحدہ ہو۔ یہ تیسری ساعت پہلی 2 ساعتوں پر مددگار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقل مند شخص کو 3 چیزوں کی حرص ہوتی: آخرت کے لیے ذاتی راہ تیار کرنے، طلب معاش اور حلال سے لذت حاصل کرنے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَىٰ، یعنی ہر عمل کرنے والے کے لیے مشقت ہے اور ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، تو جس کی راحت میری سنت پر عمل میں ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کچھ دیر کھیل کود سے میں اپنے نفس کو راحت و سکون پہنچاتا ہوں تاکہ اس کے سبب بعد میں حق پر قوی ہو جاؤں۔ محبوب خدا کی 3 محبوب چیزیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ ایوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جسے اذکار و افکار اور دوسرے کاموں میں تھکاوٹ کا تجربہ ہوگا وہ ہرگز اس فائدے کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ فائدہ سابقہ دونوں فائدوں اولاد کے حصول اور شہوت کے خاتمے سے خارج ہے، حتیٰ کہ یہ نامرد، خصی اور مقتوع ذکر کے حق میں بھی ثابت ہے۔ البتہ اس فائدے میں نکاح کی فضیلت اس یعنی گھر کے معاملات کے انتظام و انصرام کی نیت کی بنا پر ہے، لہٰذا اس فضیلت کا حقدار وہی قرار پائے گا جس کی یہ نیت ہو، مگر بہت کم لوگ ہیں جو نکاح سے یہ بھی نیت کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا مقصود شہوت پوری کرنا یا اولاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عورتوں سے کھیل یا بات چیت کی حاجت نہیں ہوتی، وہ جاری پانی، سبزہ اور خوشنما مناظر دیکھ کر راحت حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا اس میں فضیلت کا دارومدار اشخاص و احوال کے اختلاف کے اعتبار سے ہے۔ خاندان میں اضافہ۔ نکاح کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خاندان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے گھر کے کام کاج مثلاً کھانے پکانے، جھاڑو لگانے، بستر بچھانے، برتن دھونے اور دیگر گھریلو معاملات سے دل کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اگر جمع کی خواہش نہ بھی ہو تب بھی گھر میں اکیلے رہنا دشوار ہوگا۔ نیز اگر گھر کے تمام کام کاج یہ خود ہی کرے گا تو بہت سا وقت ضائع ہوگا اور علم و عمل کے لیے وقت نہ مل پائے گا۔ تو اس اعتبار سے گھر کے کام کاج کی نگرانی کرنے والی نیک عورت دین پر مددگار ہے، اور یہ مذکورہ اسباب دل کو مشغول کرتے، تشویش میں مبتلا کرتے اور زندگی کو بد مزہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نیک بیوی دین پر مددگار ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی کو دسرا نے فرمایا نیک بیوی دنیا سے نہیں بلکہ یہ تو تمہیں آخرت کے کاموں کے لیے فارغ کر دیتی ہے۔ اس کے فارغ کرنے سے مراد گھر کے کام کاج اور قضائے شہوت دونوں ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرازی علیہ رحم اللہ اس آیت مبارکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک عورت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ صالحۃ تعینہ علی آخراتہ، یعنی چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی اختیار کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو۔ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح ذکر و شکر اور نیک بیوی کو جمع فرمایا۔ نیز اس فرمان باری تعالیٰ فلا نحیینہ حیاتا طیباتا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی، ان میں سے بعض ایسی غنیمت ہیں جن کا بدل نہیں، اور بعض گلے کا توق یعنی ہار ہیں کہ کسی قیمت پر بھی ان سے رہائی پانا ممکن نہیں۔ 2 خصائص مصطفیٰ۔ نبیوں کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر 2 خصلتوں کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغزش پر ان کی مددگار ہوئیں، جبکہ میری ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بات پر میری مددگار ہیں۔ ان کا شیطان کافر تھا جبکہ میرا شیطان مسلمان ہے جو مجھے صرف بھلائی کا ہی کہتا ہے۔ بیوی کو نیکی پر مددگار کہنا اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، لہذا خاندان میں اضافے کی نیت سے نکاح کرنا تاکہ روزمرہ کے کاموں اور دیگر اسباب زندگی کی تیاری میں آسانی رہے، یہ بھی ایک ایسا فائدہ ہے جس کا قصد نیک لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا ان معاملات میں کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو۔ نیز یہ فائدہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ دو بیویاں نہ ہوں، کیونکہ بسا اوقات دو عورتوں کو جمع کرنا زندگی کو بدمزہ کر دیتا ہے اور گھر کے کام بھی بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ نیز عورت کے خاندان کا ساتھ ملنے سے قوت و کثرت کا حصول بھی ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور کثرت و قوت ایک ایسی چیز ہے کہ شر دور کرنے اور سلامتی کی طلب میں اس کی حاجت پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور جسے کوئی ایسا رفیق مل جائے جو اس سے شر کو دور کر دے تو اس کا حال سلامت ہو گیا اور دل عبادت کے لیے فارغ ہو گیا، کیونکہ ذلت دل کو تشویش میں ڈالتی ہے جبکہ کثرت عزت کا سبب ہے جو ذلت سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ مجاہدہ نفس۔ نکاح کا 5واں فائدہ گھر والوں کے ساتھ رعایت، ان کی ولایت، دیکھ بھال اور ان کے حقوق پورے کر کے ان کے اخلاق پر اور ان کی طرف سے ایذا پہنچنے کے احتمال پر صبر کر کے ان کی اصلاح، دین کی طرف ان کی رہنمائی، ان کے لیے رزق حلال کی تلاش اور قرآن و سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کر کے نفس سے مجاہدہ اور ریاضت کرنا ہے۔ یہ تمام کام بڑی فضیلت والے ہیں کیونکہ یہ رعایت و ولایت ہیں، اور بیوی بچے رعیت ماتحت ہیں، اور رعایت یعنی ماتحتوں کا خیال رکھنے اور نگہبانی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے وہی احتراز کرے گا جسے یہ خوف ہو کہ وہ حقوق پورے ادا نہ کر سکے گا۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک دن 70 سالہ عبادت سے افضل۔ امام العادلین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم من وال عادل افضل من عبادت 70 سنة ثم قال الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی عدل کرنے والے امام کا ایک دن 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر فرمایا، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت یعنی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں مشغول ہو وہ اس جیسا نہیں جو صرف اپنی اصلاح کی کوشش میں مشغول ہو، اور نہ ہی اذیت پر صبر کرنے والا اس جیسا ہے جس نے اپنے نفس کو وسعت و راحت میں مشغول کر رکھا ہو۔ لہذا اہل و عیال کے لیے مشقت میں پڑنا راہ خدا میں جہاد کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی علیہ رحم اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحم اللہ کو مجھ پر 3 وجہوں سے فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی رزق حلال تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، جبکہ میں صرف اپنے لیے تلاش کرتا ہوں۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفق الرجل علی اہلہ فہو صدقۃ وان الرجل لا یؤجر فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، یعنی بندہ جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے، اور بندے کو اس لقمے پر بھی اجر دیا جاتا ہے جو وہ اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ابدال کے اعمال۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم سے کہا، اللہ عز و جل نے مجھے ہر عمل سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے اپنی عبادات کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حج اور جہاد وغیرہ عبادت گنوائیں۔ عالم صاحب نے فرمایا، آپ کے اعمال ابدال جیسے کہاں؟ اس نے پوچھا، وہ کیا اعمال ہیں؟ عالم صاحب نے فرمایا، حلال کمانا اور اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ جہاد سے افضل عمل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار ایک غزوہ میں اپنے دوستوں سے فرمایا، جو عمل ہم کر رہے ہیں یعنی جہاد، کیا تم اس سے افضل عمل جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عیال دار پاک دامن شخص جو رات کے کسی حصے میں بیدار ہو اور اپنے سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پر سے لحاف اترا ہوا ہو تو وہ ان پر لحاف ڈال دے اور انہیں اپنے کپڑے سے ڈھانپ دے، تو اس کا یہ عمل ہمارے اس عمل یعنی جہاد سے افضل ہے۔ کثرت اہل و عیال کی فضیلت پر مشتمل 5 فرامین مصطفیٰ۔ من حسنت صلاتہ و کثر عیالہ وقل مالہ ولم یغتب المسلمین کان معی فی الجنۃ کہاتین، یعنی جس شخص کی نماز اچھی، کنبہ زیادہ اور مال کم ہو اور وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ ان اللہ یحب الفقیر المتعفف ابا العیال، یعنی بے شک اللہ عز و جل سوال سے بچنے والے عیال دار فقیر کو پسند فرماتا ہے۔ اذا کثرت ذنوب العبد
इब्तलाहुल्लाहु बिहिमुल इयाल लियुकफ्फिरहा अन्हु, यानी जब बंदों के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें परवरिश अयाल की आजमाइश में मुब्तला कर देता है ताकि उसके सबब उनके गुनाह मिटा दे। इस्लाफ कराम रहमतुल्लाह सलाम फरमाते हैं, बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ औलाद का गम ही मिटा सकता है। मिनज़्ज़ुनूबि ज़ुनूबुन ला युकफ्फिरुहा इल्लल हम्मा बितलबिल मईशता, यानी बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ तलब माश का गम ही मिटा सकता है। जिसकी 3 बेटियां हों वो उन पर खर्च करे और उनके साथ अच्छा सलूक करे, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें उससे बेनियाज कर दे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देगा, मगर ये कि वो कोई ऐसा अमल करे जिसकी बख्शिश नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब ये हदीस बयान फरमाते तो इरशाद फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम ये निहायत अजीब और उम्दा हदीस है। हिकायत निकाह की फजीलत। मनकूल है कि एक आबिद और जाहिद बुजुर्ग अपनी जोजा के साथ अच्छा सलूक करते थे। जोजा के इंतकाल के बाद लोगों ने उनसे कहा निकाह कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया तन्हाई मेरे दिल को राहत देती और मेरी सोच को मुंतशिर नहीं होने देती। चुनांचे एक बार उन्होंने निकाह का इरादा जाहिर करते हुए फरमाया, मैंने अपनी जोजा की वफात के 1 हफ्ते बाद ख्वाब देखा, गोया कि आसमान के दरवाजे खोले गए और लोग उतरने लगे और उनमें से बाज के पीछे हवा में चलने लगे। जब भी कोई उतरता तो मेरी तरफ देखता और अपने पीछे वाले से कहता ये मनहूस है, दूसरा कहता हाँ, तीसरा और चौथा भी इसी तरह गुफ्तगू करते, लेकिन मैं उनसे हैबत की वजह से इस बारे में कुछ पूछ न सका। आखिर में एक लड़का मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि ये मनहूस कौन है जिसकी तरफ तुम इशारा करते हो। उसने कहा आप। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा हम तुम्हारा नाम अमाल राह खुदा में जहाद करने वालों के अमाल नामों के साथ उठाते थे, लेकिन 1 हफ्ते से हमें ये हुक्म मिला है कि हम उसे पीछे रह जाने वालों में रखें। हम नहीं जानते कि तुमने क्या किया। ये वाक़या बयान करने के बाद उन्होंने फरमाया मेरा निकाह कर दो। उसके बाद वो 2 या 3 बीवियां रखने लगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।